اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہر سال جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر جلسہ جلوس نکالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کبھی اپنا برتھ ڈے یعنی اپنی ولادت پر جشن منایا ہے یا نہیں منایا۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی پر جشن منایا ہے یا نہیں منایا۔ اس کے بعد تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، امام، اولیاء اللہ، کسی کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن پیدائش پر جشن منایا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہمیں جو حدیث کے اندر ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پیر کے دن میری پیدائش، یوم پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اگر ہمیں محبت دکھانی ہے تو ہم پیر کے دن کا روزہ رکھیں، جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں، اس مہینے کے اندر عبادت بڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت دکھائیں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام حلال کی پہچان کریں، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کئی لاکھ درود بھیجیں، کئی ہزار درود بھیجیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس مہینے کے اندر اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں اگر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھانی ہے، نہ کہ آپ جلوس نکالیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے، تاریخ حدیثوں کا مطالعہ کریے، کہیں بھی آپ کو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کہیں صحیح قول نہیں ملے گا، کہیں 8 ربیع الاول، کہیں 9 ربیع الاول، کہیں 12 ربیع الاول۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو چھپا کر رکھا، کیوں چھپا کر رکھا؟ اس بارے میں علماء نے تحقیق کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس راز کو اس لیے چھپایا تاکہ آنے والے لوگ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خرافات نہ کریں، جشن نہ منائیں، اور یہی ہوا۔ صحیح تحقیق نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا، وہی جو پہلے نبی کی امتیں کرتی تھیں، اپنے نبی کے پیدائش والے دن جشن مناتے تھے، چراغاں کرتے تھے۔ آج وہی حال اس امت کا بھی ہو چکا ہے کہ خوب جشن منا رہے ہیں، خوب چراغاں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا صحیح دن معلوم بھی نہیں ہے، صحیح تاریخ معلوم بھی نہیں ہے، دن تو معلوم ہے لیکن صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بتلاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے بعد 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد عثمان غنی کی دور خلافت کے زمانے میں تقریباً 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد عثمان غنی کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تقریباً 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، جشن نہیں منایا۔ علی مرتضیٰ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں
ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ حضرت حسن کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تقریباً 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ حضرت معاویہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت میں ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دور امامت میں تقریباً 45 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک کی دور تقریباً 52 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ امام مالک کے بعد امام شافعی کی دور امامت میں تقریباً 61 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ امام شافعی کے بعد امام احمد ابن حنبل کے 53 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ امام احمد ابن حنبل کے بعد اس سے بھی آگے چلیے امام بخاری کے دور میں تقریباً 40 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ امام بخاری کے بعد امام مسلم کے دور میں 61 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ امام مسلم کے بعد امام ابو داؤد کے دور میں تقریباً 52 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ آئیے اس سے بھی آگے چلیے امام نسائی کے دور میں تقریباً 71 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ آئیے میں اس سے بھی آگے لے کر چلتا ہوں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تقریباً 65 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن نہیں منایا۔ جب نبوت کے دور میں نہیں، صدیقین کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں نہیں، اولیاء اللہ کے دور میں نہیں، ائمہ مجتہدین کے دور میں نہیں، تو پھر ہم کیوں جشن منائیں؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر خوب عبادت کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ پروردگار عالم ہمیں خوب عبادت کرنے والا بنائے، اس مہینے کی قدردانی کرنے والا بنائے، اس کے اندر خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، خوب نفلیں پڑھیں، خوب اس مہینے کے اندر خوب روزے رکھیں، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔